رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ جیسے ایک باپ کسی منزل پر اپنے بچوں کو پہنچانے کے لیے رہبری کرتا ہے کہ راستے میں اتنے لیفٹ آئیں گے، رائٹ آئیں گے، گڑھے آئیں گے، فلانی جگہ کھانا اچھا ملتا ہے، فلانے علاقے میں چور اچکے رہتے ہیں، بچ کے چلنا، دھیان سے چلنا۔ ایسا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے فتنوں سے ہمیں واقف کروایا۔ فتنہ عربی زبان میں کہا ہی جاتا ہے سونے کے پگھلانے کو، کچرے کو الگ کرنا، خالص سونے کو الگ کرنا۔ فتنے سے اپنے آپ کو کیسے بچایا جائے اس کی فکر ہونی چاہیے۔ جب قیامت کا تذکرہ آتا ہے اور جب دجال کا تذکرہ آتا ہے تو لوگ بجائے عملی زندگی کو درست کرنے کے اور بجائے ان فتنوں سے بچنے کی تیاری کرنے کے ان سوالات میں لگ جاتے ہیں کہ قیامت کون سے سال میں آئے گی؟ 2023 میں آئے گی؟ 2040 میں آئے گی؟ دجال نکل گیا، حضرت خلیفہ مہدی ظاہر ہو گئے، ہرگز نہیں کی گئی۔ دجال کا فتنہ، ہر نبی نے اس فتنے سے ڈرایا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے سے ڈرایا۔ آپ کی دعاؤں میں مانگا گیا کہ اے اللہ مسیح دجال کے فتنے سے حفاظت فرما۔ تو دجال کون ہے، کہاں پر ظاہر ہوگا، اس کی علامتیں، اس کی شرارتیں، اس سے بچنے کی تدابیر ہمارے علم میں ہونی چاہیے۔ مسیح دجال کہا جاتا ہے تاکہ مسیح ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرق کرنے کے لیے۔ مسیح کہتے ہیں ایک معنی سفر کرنا، مسح اور طواف کرنا، چونکہ پوری دنیا کا چکر لگائے گا سوائے مدینہ منورہ اور مکۃ المکرمہ کے، اس لیے اس کو مسیح کہا جاتا ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مسیح ممسوح کے معنی میں ہے، اس کی ایک آنکھ نہیں ہوگی اور اس پر چمڑی ہوگی، صرف ایک آنکھ ہوگی ابھری ہوئی، اس لیے ممسوح جس کی ایک آنکھ دبی ہوئی ہو۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اتنے بڑے فتنے کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیوں نہیں کیا؟ خدائی کا دعویٰ کرے گا، اتنا عیب والا ہونے کے باوجود، اتنا عیب والا ہونے کے باوجود، ناقص الخلقت ہونے کے باوجود خدائی کا دعویٰ کرے گا،
لوگ اس کے خدائی کے دعوے کو مان لیں گے۔ اتنا گھٹیا فتنہ ہے کہ قرآن میں ذکر کیے جانے کے قابل نہیں ہے۔ فرعون تو سابقہ زمانے کا تھا، اس لیے ذکر کر دیا گیا۔ دجال مستقبل کے نہایت گھٹیا فتنوں میں سے ہے، اس لیے اس کو قرآن میں ذکر کرنے کے قابل نہیں سمجھا گیا۔ اس کا جسم حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ صحابی ہیں۔ دجال سے متعلق روایتیں حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے منقول ہیں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کی بڑی تفصیلی روایت ہے۔ سمندری سفر میں تھے، گم ہو گیا ان کا راستہ، بھٹک گئے ایک جزیرے میں۔ پھر ان کی ملاقات ہوئی ایک شخص سے کہ جسے احادیث میں جساس کہا گیا، اور پھر اس نے رہبری کی کہ پیچھے ایک اور شخص ہے جو حقیقت میں دجال تھا۔ اس نے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، بہت سے سوالات کیے۔ انہوں نے آ کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا۔ اس کی جسامت، اس کا جسم کیسا ہوگا؟ ایسی سفیدی جو سرخی مائل ہو، ایسا سفید رنگ جو لالی کی طرف مائل ہو، کانا ہوگا اعور، اور تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ گوشت کا موٹا ٹکڑا اس آنکھ کے حصے پر ہوگا جو آنکھ اس کی نہیں ہوگی۔ دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فا را یعنی کافر لکھا ہوا ہوگا، جو ہر سچے ایمان والا اسے پڑھ لے گا۔ گھنے بال، گھنگریالے بال، سوڈانیوں کی طرح، اولاد نہیں ہوگی۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے اس حال میں دیکھا کہ دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے ہیں اور گھٹنوں سے ٹخنوں تک زنجیریں ہیں۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دجال نے جو کچھ حضرت تمیم داری سے پوچھا، آقا نے تصدیق بھی کی۔ اس نے ایک علامت پوچھی کہ بیسان ایک علاقہ ہے بیت المقدس سے 120 کلومیٹر پر، بحیرہ گلیل کے پاس، بیت المقدس سے 120 کلومیٹر پر، وہاں کے کھجور کے درخت پھل دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں؟ جس دن وہ پھل دینا بند یا کم ہو جائیں گے، میرے کھلنے اور ظاہر ہونے کا وقت آ جائے گا۔ انہوں نے پھل دینا چھوڑ دیا ہے۔ قبرستان کا، بحیرہ طبریہ کا پانی سوکھا یا باقی ہے؟ پانی کم ہو رہا ہے۔ قریبی زمانے میں مسجد نبوی کے ایک امام صاحب نے نقشوں کے ساتھ، گوگل میپ کی نشاندہی کے ساتھ اپنے آدمی کو بھیج کر ان علاقوں کا سروے کیا۔ زغر کا چشمہ یہ ڈیڑسی بحر میت کے کنارے ہے، بیت المقدس سے 85 کلومیٹر پر۔ اس چشمے کا پانی زراعت کے قابل نہیں رہے گا، کھیتی باڑی کے قابل نہیں رہے گا جب دجال کے ظاہر ہونے کا وقت قریب آ جائے گا۔ دجال عربی زبان کا لفظ ہے، دجل کہتے ہیں ملمع سازی کو، لوہے پر سونے کا پانی چڑھانا، جھوٹ کو سچ، سچ کو جھوٹ بتانا،
اس کو دجل کہا جاتا ہے، اس کو تلبیس کہی جاتی ہے۔ نیکی کو گناہ، گناہ کو نیکی کہا جانا۔ ایک دجال کی ذات الگ ہے، دجالی فتنے الگ ہے۔ دجال کی ذات اپنی جگہ پر اس کی علامتیں بتائی جا رہی ہے، اور ایک دجالی فتنے ہیں۔ موجودہ زمانے میں حیا کو عیب بتانا، ننگے پن کو تہذیب بتانا دجالی فتنہ ہی ہے، دجال نہیں ہے۔ معروف کو منکر، منکر کو معروف بتانا، سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ بتانا، سود کو حقیقت اور زکوٰۃ سے لوگوں کو روکنا، جانوروں پر توجہ دینا انسانوں کے مقابلے میں، غلط پیمانے، یہ سب دجالی اثرات ہیں۔ ایک اور واقعہ دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے، قسطنطنیہ، استنبول جسے کہا جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ہی طاقتور روحانیت رکھنے والی فوج کے ذریعے سے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، صرف تکبیر اور تحلیل کے ذریعے سے فتح ہو جائے گی۔ ظاہر ہوگا خراسان میں بحر قزوین ہے، جسے کیسپین سی کہا جاتا ہے، وہاں سے ظاہر ہوگا۔ چونکہ سب سے زیادہ ماننے والے یہودی ہیں، اور عورتیں ہوں گی اپنے یقین کی کمزوری کی وجہ سے، ظاہر ہے کہ جب اس کے کہنے پر زمین سے غلے اگنے لگ جائے، اس کے اشارے پر آسمان سے بارش برسنے لگ جائے، تو کتنے لوگ ہوں گے؟ مجھے اور آپ کو ڈرنے کی ضرورت ہے کہ اپنا ایمان بچا پائیں گے۔ اپنے ساتھ ایک طرف جنت، ایک طرف جہنم، یا دو نہریں، آدمی جس کو آگ سمجھے گا حقیقت میں وہ باغ ہوگا، اور جس کو وہ باغ سمجھے گا حقیقت میں وہ آگ ہوگی۔ ظاہر سے دھوکے میں پڑنے والے، چڑھتے سورج کی پوجا کرنے والے، عارضی لذتوں پر مرنے والے، آخرت کو بھلا کر زندگی گزارنے والے اپنے ایمان کا سودا کر لیں گے۔ اصفہان ایران کا ایک علاقہ ہے، وہاں 70,000 یہودی طیلسان، خاص چادر ہوتی ہے، اس کو پہنے ہوئے دجال کے متبع بن جائیں گے۔ اس کے ظاہر ہونے کے وقت لوگ اس سے ڈر کر اپنے ایمان کو بچانے کے لیے پہاڑوں میں پناہ لیں گے۔ روم، جس کا کچھ حصہ اٹلی میں ہے، کچھ حصہ ترکی میں ہے، رومیوں سے جنگ کر کے مسلمان مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے، اتنے میں آواز آئے گی کہ دجال آ چکا ہے، دجال آ چکا ہے۔ وہ اپنی اولاد اور عورتوں کو بچانے کے لیے گھروں کی طرف جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کی، مدینہ منورہ کی یہ خاصیت رکھی ہے کہ دجال صرف احد کے پہاڑ جروف تک آئے گا، لیکن مدینہ پاک میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ اس وقت بہترین اور نیک مرد وہ ہوگا جو دجال کے سامنے کھڑے ہوگا اور یہ کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو دجال ہی ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ طاقتور ایمان والا ہوگا، چونکہ بہت زیادہ تیز رفتار ہوگا۔ دجال کا سفر پوری دنیا کا، 40 رات میں پوری دنیا، 40 رات میں پوری دنیا کا
مدینہ پاک میں 3 زلزلے ہوں گے، جن زلزلوں کی وجہ سے منافقت کے مزاج والے مدینہ مربع کو چھوڑ کر نکل جائیں گے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی ایام عام دنوں کے برابر۔ تو گویا دجال کا قیام اور اس کی قیام کی مدت 1 سال 2.5 ماہ بن جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جامع دمشق، جسے ڈومیسکس کہا جاتا ہے، شام اور سیریا میں، وہاں پر اتارا جائے گا۔ حضرت خلیفہ مہدی کے لیے اقامت کہی جا چکی ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیچھے نماز پڑھیں گے، اور حضرت خلیفہ مہدی کے ذریعے سے جو طاقتور ایمان والوں کی فوج ہوگی، اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر دجال کا مقابلہ کریں گے۔ بیت المقدس سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پر باب لد ہے، وہاں پر دجال کا قتل کریں گے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا متعدد روایتوں میں، سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں جو پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے بچائیں گے۔ بہت بڑے عالم ہیں حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کتاب لکھی سورہ کہف میں دجالی فتنوں کے اشارات، انہوں نے مختلف پہلوؤں سے ثابت کیا۔ سورت کی فضیلت کا بہت گہرا تعلق ہوتا ہے سورت کے مضمون سے۔ یہ سورت دجال کے فتنے سے بچا سکتی ہے۔ اس سورت میں اصحاب کہف کا ذکر ہے، انہوں نے غار میں پناہ لی زمانے کے کفر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ حضرت موسیٰ حضرت خضر کا واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر کی صحبت اپنائی اپنے علم میں پختگی اور اپنی تربیت لینے کے لیے۔ ہمیں فتنوں سے بچنا بھی ہے، اللہ والوں کی صحبت میں رہنا بھی ہے، اور ذوالقرنین نے عدل کو قائم کیا، انصاف کو قائم کیا، ظلم کو ختم کیا۔ اس قسم کی کوششوں میں بھی لگنا ہے۔ میرے عزیزوں، فتنوں کے ذکر کرنے کا مقصود یہی ہے۔ نبیوں نے ڈرایا ہے۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک صحابی نے اپنے بچے سے پوچھا، کیا تم نے نماز میں دعا کی کہ اے اللہ مجھے دجال کے فتنے سے پناہ دے دیجئے؟ نہیں، میں نے دعا نہیں کی۔ جاؤ دوبارہ 2 رکعت نماز پڑھو اور دجال کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو۔ کن کن چیزوں سے ڈرایا جاتا ہے؟ ایمان پر حملہ کرنے والی چیزیں، ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے فتنے، اس کا مذاکرہ ہونا چاہیے۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک مرتبہ گھر کی عورتوں میں ایک نے کہہ دیا دجال آ گیا، دجال آ گیا۔ ایک صحابیہ جا کر گھر کی عورتوں میں، ہماری ماؤں میں، کونے میں چھپ گئی۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ اندر چھپی ہوئی دبکی ہوئی صرف دل لگی میں کہہ دیا، اتنا خوف اس لیے نہیں کہ جان نہ چلی جائے، خوف اس لیے نہیں کہ جائیداد نہ چلی جائے، خوف اس لیے کہ ایمان نہ چلا جائے۔ ہم کمزور ہیں، کہیں ایمان کا سودا نہ کر بیٹھے، اس لیے حضرات انبیاء علیہ السلام نے، حضرات صحابہ نے، امت کے مربیوں نے دجال کی ذات سے بھی ڈرایا،
تاکہ بزدلی کے بجائے بیداری آ جائے اور دجالی فتنوں سے بھی واقف کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، عذاب قبر کے فتنے سے حفاظت فرمائے، نزاع کی سختی سے اللہ حفاظت فرمائے، علمی اور عملی فتنوں سے اللہ حفاظت فرمائے، اور دجالی فتنے سے بھی ہم سب کو پناہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔